اجمیر میں نعتیہ مشاعرہ تھا، وہ کھلے رند تھے، سیاکار بدبخت اور نعتیہ مشاعرہ یہ نہیں صاحب نہیں، کس زبان سے اپنے آقا کی مدح لکھوں گا، کہ میری بخشش کا آغاز ہو، شاید اسی بہانے میری اصلاح ہو جائے، شاید مجھ پر اس کملی والے کا کرم ہو جائے، شاید خدا کو مجھ پر ترس آ جائے۔ ایک دن آخر ایک دن نعت کا مطلع ہو گیا، پھر ایک شعر ہوا، پھر تو جیسے بارش انوار ہو گئی، جیسے آج انہیں شہرت کی سدرۃ المنتہا تک پہنچنا ہو۔ اسٹیج پر اعلان ہوتا ہے، رئیس المتغزلین سے صدا نکلی، ایک رند ہے اور بدعت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نہ۔ جگر مراد آبادی اور نعتیہ مشاعرہ۔ جگر صاحب نے پہلی نعت اجمیر کے مشاعرے کے لیے کہی۔ اس نعت کا عجیب و غریب شان نزول پاکستان کے مشہور و معروف تذکرہ و خاکہ نگار ڈاکٹر ساجد حمید نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے۔ کیونکہ جگر صاحب کو شراب کی عادت تھی، اجمیر میں نعتیہ مشاعرہ تھا، فہرست بنانے والوں کے سامنے یہ مشکل تھی کہ جگر صاحب کو اس مشاعرے میں کیسے بلایا جائے۔ وہ کھلے رند تھے اور نعتیہ مشاعرے میں ان کی شرکت ممکن نہیں تھی۔ اگر فہرست میں ان کا نام نہ رکھا جائے تو پھر وہ مشاعرہ ہی کیا ہوا۔ منتظمین کے درمیان سخت اختلاف پیدا ہو گیا، کچھ ان کے حق میں تھے اور کچھ خلاف۔ دراصل جگر کا معاملہ تھا ہی بڑا اختلافی۔ بڑے بڑے شیوخ اور عارف باللہ ان کی شراب نوشی کے باوجود ان سے محبت کرتے تھے، انہیں گناہ گار سمجھتے تھے، لیکن لائق اصلاح شریعت کی کہ سختی سے پابند جو مولوی حضرات تھے ان سے نفرت کرنے کی بجائے افسوس کرتے تھے کہ ہائے کیسا اچھا آدمی کس برائی کا شکار ہے۔ عوام کے لیے وہ ایک اچھے شاعر تھے لیکن تھے شرابی۔ تمام رعایتوں کے باوجود مولوی حضرات بھی اور شاید عوام بھی یہ اجازت نہیں دے سکتے تھے کہ وہ نعتیہ مشاعرے میں شریک ہوں۔ بہت کچھ سوچنے کے بعد منتظمین مشاعرہ نے فیصلہ کیا کہ جگر کو مدعو کیا جانا چاہیے۔ یہ اتنا جرأت مندانہ فیصلہ تھا کہ جگر کی عظمت کا اس سے بڑا اعتراف نہیں ہو سکتا تھا۔ جگر کو مدعو کیا گیا تو وہ سر سے پاؤں تک کانپ گئے کہ میں رند، سیاکار بدبخت اور نعتیہ مشاعرہ یہ نہیں صاحب نہیں، کہ جگر صاحب کو تیار کیسے کیا جائے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو، ہونٹوں سے انکار رواں تھا۔ نعتیہ شاعر حمید صدیقی صاحب نے انہیں آمادہ کرنا چاہا، ان کے مربی نواب علی حسن طاہر نے کوشش کی، لیکن وہ کسی صورت تیار نہیں ہوتے تھے۔ بالآخر اصغر گھونڈوی نے حکم دیا اور وہ چپ ہو گئے۔ سرہانے بوتل رکھی تھی، اسے کہیں چھپا دیا، دوستوں سے کہہ دیا کہ کوئی ان کے سامنے شراب کا نام تک نہ لے۔ دل پر کوئی خنجر سے لکیر سی کھینچتا تھا تو وہ بے ساختہ شراب کی طرف دوڑتے تھے، مگر پھر رک جاتے تھے۔ شیرازن سے ہمارا رشتہ فراق کا ہے لیکن شراب سے تو نہیں، لیکن مجھے نعت لکھنی ہے، شراب کا ایک قطرہ بھی حلق سے اترا تو کس زبان سے اپنے آقا کی مدح لکھوں گا۔ یہ موقع ملا ہے تو مجھے اس سے کھونا نہیں چاہیے۔
شاید یہ میری بخشش کا آغاز ہو، شاید اسی بہانے میری اصلاح ہو جائے، شاید مجھ پر اس کملی والے کا کرم ہو جائے، شاید خدا کو مجھ پر ترس آ جائے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، وہ سخت اذیت میں تھے، نعت کے مضمون سوچتے تھے اور غزل کہنے لگتے۔ سوچتے رہے، لکھتے رہے، کاٹتے رہے، لکھے ہوئے کو کاٹ کاٹ کر تھک گئے۔ آخر ایک دن نعت کا مطلع ہو گیا، پھر ایک شعر ہوا، پھر تو جیسے بارش انوار ہو گئی۔ نعت مکمل ہوئی تو انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ مشاعرے کے لیے اس طرح روانہ